محتشم سامعین حضرات، جس ماحول میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، دور فتنے، اور وہ خاص فتنہ جس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی تھی اور اپنی امت پر خوف فرمایا تھا کہ مجھے اس فتنے کا خوف ہے، وہ فتنہ شرک اصغر یعنی ریا کا فتنہ ہے، دکھلاوے کا فتنہ ہے۔ یہ سارے حضرات سنیں جن کے پاس مال و دولت ہے اور وہ غرباء پر خرچ کرتے ہیں اور ساتھ ان کا مقصد اپنی تشہیر ہوتی ہے، ادارے کی، اپنی شخصیت کی تشہیر، ادارے کی تشہیر، کہ میں نے غریبوں کو اتنا دیا، میں اتنے کام کر رہا ہوں۔ یہ تشہیر مقصود ہوتی ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ وہ خاص کر یہ پیغام سنیں، ریا شرک اصغر، اور یہ وہ فتنہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اپنی امت کو اس سے متنبہ کیا۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں، تو ایک منادی ندا کرے گا۔ وہ ندا کیا ہوگی؟ کہ جس نے کوئی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا، کام کیا اور پھر کسی کو شریک کر لیا کہ میری تشہیر ہو جائے، میری پبلسٹی ہو، شریک کر لیا، وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ یعنی وہ دن جس دن اعمال کام آئیں گے، تو انسان اپنے ذہن میں یہ رکھ کے دنیا سے جا رہا ہے کہ میں نے تو نیکی کی ہے، میں نے تو فلاں کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، اور مقصد تشہیر تھی۔ اب جس وقت رب کی بارگاہ میں پیش ہوا تو رب فرمائے گا، وہ جن بندوں کے لیے تو نے کام کیا تھا، جا کے ان سے اپنا اجر لے لے، آج تیرے لیے میرے پاس کوئی دینے کو جزا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فتنہ ہے ریا کا، دکھلاوے کا، اس کی طرف خاص توجہ دلائی۔ اور آج کل دیکھیں، یہ تشہیر کا ایک ذریعہ ہے موبائل، یہاں پہ آپ کام کریں، پوری دنیا پہ آپ کو خبر اس کی مل جائے گی اگر اس کے ذریعے آپ شیئر کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں۔ تو آج کل صدقہ غریب کے ہاتھ میں پہنچا نہیں ہوتا اور ادھر سے تصویر یوں لی جا رہی ہوتی، یعنی صدقہ بھی اپنے ہاتھ میں ہے، پیسے اپنے ہاتھ میں ہے، غریب بیچارہ اس کا مالک ہی نہیں بنا، اس طرح پکڑ کے اس کو دیتے بعد میں ہے، تذلیل اس کی پوری دنیا پہ شروع ہو جاتی ہے تشہیر کے ذریعے۔ تو خدا را اپنے اعمال کو برباد مت کریں، اپنے اعمال کو ضائع مت کریں، غریب کی تذلیل مت کریں۔ اللہ نے 4 روپے دیے ہیں تو چھپا کے صدقہ کریں۔ ہاں، بعض مقاصد کے لیے بتایا جاتا ہے لوگوں کو تاکہ ترغیب ملے، تو اس کے اور طریقے بہت ہیں، اس میں غریب کی تذلیل نہ ہو اور اپنی تشہیر مقصود نہ ہو۔ یہ بار بار ہر بندہ اپنے دل میں چیک کر لیا کرے کہ کہیں میں اس مال کے ذریعے، صدقہ کے ذریعے اپنی تشہیر تو نہیں کما رہا اور جہنم کا ایندھن تو نہیں کما رہا۔ اس سلسلہ میں دوسری حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، مسیح دجال کا جو بڑا فتنہ ہے قرب قیامت، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے۔ یہ خاص دھیان سے سنیں، دجال سے بھی بڑا فتنہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، یعنی دجال سے بھی زیادہ فتنہ شرک خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے زیادہ کرتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے، اپنا زاہد عابد ہونا اس پر ظاہر کرنے کے لیے وہ بندہ نماز لمبی کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں تو ایک مثال دی نا، اب یہ کلیہ آپ نے بیان کر دیا، اب اس پر آپ زندگی کے جتنے باقی کام ہیں جو ہم نفس کی تسکین کے لیے کرتے ہیں، اپنی تشہیر کے لیے کرتے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، قیاس کر لیں۔ یعنی اولاً تو ہم دین کی طرف آتے نہیں ہیں، شیطان آنے نہیں دیتا،
اگر کوئی عبادت کے لیے آ گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس نے وہ تقاضے سارے پورے کیے ہیں یا نہیں، جن تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد عبادت قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ تو یہ سارے شیطان کے حملے ہیں، یہ گھاٹیاں ہیں جن سے بندہ مومن کو گزرنا ہوتا ہے، اور شیطانی جو حملے ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، ان سے بچنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری حدیث شریف یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث پاک طویل ہے کہ 3 افراد کو لایا جائے گا، پہلے شہید آئے گا، پھر وہ جس نے علم پڑھایا اس کو لایا جائے گا۔ میں خاص کر موقع کی مناسبت سے آخری اس کا حصہ پیش کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن ایک تیسرا شخص لایا جائے گا جس کو خدا نے وسعت دی اور ہر قسم کا مال دیا، اس سے اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا اور وہ نعمتوں کو پہچانے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے، یعنی پہلے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں بیان کرے گا، پوچھے گا کہ کیا یہ واقعی تجھ پر نعمتیں کی تھیں، احسان کیا تھا، وہ تسلیم کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان کے مقابلہ میں کیا کیا، تجھے نعمتیں دی تھیں تو تو نے میری ذات کی خاطر میری رضا کے لیے کون سا عمل کیا؟ عرض کہے گا میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، جس میں خرچ کرنا تجھے محبوب ہے مگر میں نے اس میں تیرے لیے خرچ کیا۔ یعنی میں جدھر توفیق مجھے تھی، جو جگہ میں نے دیکھی کہ یہاں غرباء کو چاہیے، مدارس کو چاہیے، کوئی گلی بنانے والی ہے، کسی جگہ فلٹر پلانٹ لگانے والا ہے، کسی غریب کی بچی کی شادی کرنے والی ہے، میں نے جہاں جہاں ضرورت تھی میں خرچ کرتا گیا۔ اور یہ بھی ساتھ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے خرچ تیرے لیے کیا ہے۔ رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ سخی کہا جائے، سو کہہ لیا گیا، اب اس کے متعلق حکم بھی یہی ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سامعین مکرم، بچنے کا مقام ہے۔ لوگ مال کی خاطر جنت بھی حاصل کر لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ مال دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں کو خبر تک نہیں ہوئی۔ بہترین صدقہ تو یہ ہے۔ اور یہاں اپنی تشہیر کے مواقع خود بتائے جاتے ہیں، جناب کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں تو آپ اس کی تشہیر کریں، اور ظاہر کچھ کیا جاتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی بندہ یہ کہے جی یہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، اس کا آپ اعلان کر دیں۔ اب یہاں پہ بھلا وہ چیک کرنے کا میں آپ کو پیمانہ بتاتا ہوں کہ وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے یا نفس کی تسکین کے لیے دے رہا ہے۔ اس کا پیمانہ کیا ہے کہ اگر آپ اس کی اچھے سے تشہیر کر دیں، پبلسٹی کر دیں، تو وہ آپ کو دے گا، مال دے گا، مسجد کے لیے، دینی اداروں کے لیے، درس کے لیے تشہیر ہو گئی، اس کا مقصد نفسانی خواہش پوری ہو گئی، اب وہ آپ کو بسم اللہ پڑھ کے دے گا۔ اچھا، اب اس کی تشہیر نہیں ہو سکی، اعلان نہیں ہو سکا، وہ جو مقصد تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے، میرا نام آئے، وہ اگر نہیں ہو سکی تو چونکہ وہ مال اللہ کی رضا کے لیے تھا نہیں، لہٰذا وہ اپنی امداد روک دے گا، کیونکہ جس مقصد کے لیے اس نے دینے تھے وہ مقصد پورا ہوا نہیں۔ تو سامعین مکرم، ایسے مال کی نہ اللہ کو ضرورت ہے، نہ اللہ کے رسول کو ضرورت ہے، لہٰذا جو بندہ بھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے مال خرچ کرے گا، شہرت کے لیے، ریا کے لیے، سمعہ کے لیے، کہ میری شہرت ہو، واہ واہ ہو، تو یہ خرچ کیا ہوا مال قیامت والے دن اسے جہنم میں لے جائے گا۔ لہٰذا ایک بار نہیں، 1000 بار سوچیں، بار بار سوچیں، پہلے اپنی نیت درست کریں، نیت کی تطہیر کریں، اور اگر ریا آئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے صدقات پیش کریں۔